میرے کرنگی کو لال کرنے کا مقصد کیا چاہتا، لیکن میں مجبور ہو گیا کہ اگر یہ شہید بی بی کا بیٹا ہوتا، یہ آصف علی زرداری کا بیٹا ہوتا، یہ مراد علی شاہ کا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کچھ کرتے ہیں؟ فیضان پہ آج جس طرح قاتلانہ حملہ کیا گیا، یا تو شہری اپنی مال سے بھی جاتے ہیں، جان سے بھی جاتے ہیں۔ 2 روز قبل اظہر کے اوپر جس طرح اس کے گھر کے باہر سے بائک چھینی گئی، اس کے باپ کے سامنے اس کو گولیاں ماری گئی، اس کو شہید کیا گیا۔ کورنگی بالکل لاوارث ہے، کراچی بالکل لاوارث ہو گیا۔ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا، اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو ہم سی ایم کے خلاف FIR اور ایڈیشنل IG کے خلاف پولیس یہ تو ہم کر رہے ہوتے کہ شاہین پولیس ہم نے بنا دی تو فلانی پولیس بنا دی، کدھر پیٹرولنگ یہاں ہوتی نہیں ہے، کدھر ہے آپ کے پولیس والے؟ میرا سوال ہے ایڈیشنل IG صاحب، اگر آپ کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو آپ کو اس سیٹ پہ رہنے نہیں چاہیے، آپ کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس ٹائم موجود ہیں جی NS ہاسپٹل، میرے ساتھ MNA فہیم خان صاحب موجود ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم یہ کراچی کے اندر ایڈیشنل IG کراچی کے آنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وارداتوں میں، ڈکیتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سوال کریں تو کس سے کریں؟ نہ صرف ڈکیتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ڈکیتیوں کے ساتھ ساتھ مزاحمت کرنے پر لوگوں کے، کراچی کی عوام کے مرڈرز ہو رہے ہیں۔ عجیب منطق، عجیب جواب ہمارے ایڈیشنل IG کراچی کا، جو کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی ڈکیت آتا ہے تو پیار محبت سے ان کو چیزیں ان کے حوالے کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے ایڈیشنل IG صاحب، اگر آپ کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو آپ کو اس سیٹ پہ رہنے نہیں چاہیے، آپ کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ نمبر 2، آپ نے جو سیکورٹی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے وہ سیکورٹی آپ اپنے حساب سے ہٹا دیں اپنے پاس سے، اور وہ عوام کو دے دیں وہ سیکورٹی۔ یقیناً آپ کے ساتھ بھی 3-4 گاڑیاں چلتی ہوں گی، آپ کو تحفظ دیتی ہوں گی، آپ کو تو تحفظ ہو رہا ہے، عام شہری کا تحفظ کون کرے گا؟ اس میرے کرنگی کو لال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لال نشان تو ہمارے حضرت علی کے زمانے سے ہے، اس لال مقصد کو غریبوں کے اندر کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں ایڈیشنل IG صاحب، اگر یہ آپ کا بیٹا ہوتا، مجھے بتائیں، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ بلاول کا کوئی بھائی ہوتا، میرے منہ میں خاک، میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا لیکن میں مجبور ہو گیا کہ اگر یہ شہید بی بی کا بیٹا ہوتا، یہ آصف علی زرداری کا بیٹا ہوتا، یہ مراد علی شاہ کا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کچھ کرتے؟ آج افسوس کی بات ہے ہماری پولیس کو ٹس سے بس نہیں ہے۔ کئی اچھے افسران ہیں ہمارے، کیوں نہیں وہ ان کو ایسی جگہوں پہ لایا جاتا جو اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کر سکے؟ SSP ہمارے بڑے زبردست ہیں، کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا؟ وہ بھی مجبور ہوگا، SSP کو بھی مجبور کیا جاتا ہوگا۔ کون سا ایسا بتا آتا آپ لوگوں کے پاس جو یہ کرائم کنٹرول کرنے میں پولیس ہماری ناکام ہو چکی ہے؟ مجھے بتایا جائے نا کیا قصور تھا اس اثر کا جو 2 دن پہلے اسی کیریئر کے اندر مارا گیا؟ کیا قصور تھا اس بلال کا جو NIT یونیورسٹی کا طالب علم تھا؟ ہمارے نوجوانوں پہ کیا قصور ہے اس کا؟ آج فیضان کے ساتھ جو کچھ ہوا، لوگ اپنا تحفظ خود کرنے لگ گئے۔ ایڈیشنل IG صاحب کہتے ہیں جی اپنی جان و مال کی خود حفاظت کریں۔ اب حقیقت یہ بنتا جا رہا ہے کہ جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ عوام خود پکڑ کے ان کو مار رہی ہے۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری ایڈیشنل IG صاحب کی ہے۔ سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے، وزیر داخلہ کے پاس CM شپ بھی ہے، ان کے پاس ایریگیشن بھی ہے۔ کس سسٹم کو آپ چلائیں گے؟ یہ کون سا سسٹم ہے؟ کب تک ہمارے بچوں کو آپ مرتا ہوا دیکھیں گے؟ آپ کو قیامت کے دن حساب نہیں دینا؟ میں فوری طور پر مطالبہ کرتا ہوں ایڈیشنل IG صاحب فوری طور پر ریزائن دیں آپ کسی اچھے افسران کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت ہم موجود ہیں NS ہاسپٹل۔ فیضان پہ آج جس طرح قاتلانہ حملہ کیا گیا، یا تو شہری اپنی مال سے بھی جاتے ہیں، جان سے بھی جاتے ہیں۔ 2 روز قبل اظہر کے اوپر جس طرح اس کے گھر کے باہر سے بائک چھینی گئی، اس کے باپ کے سامنے اس کو گولیاں ماری گئی، اس کو شہید کیا گیا۔ کورنگی بالکل لاوارث ہے، کراچی بالکل لاوارث ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس فیضان کا کیا قصور تھا؟ یہ اپنے بچوں کے لیے روزی کر رہا تھا، یہ روزی کا کر رہا تھا کہ بچوں کی کوئی پیٹ پال سکے۔ اس کے بعد یہ لکھتے دندناتے گھومتے پھرتے، کدھر ہے پولیس سسٹم، کدھر ہے شاہین پولیس؟ یہ تو ہم کر رہے ہوتے کہ شاہین پولیس ہم نے بنا دی تو فلانی پولیس بنا دی، کدھر ہے پیٹرولنگ یہاں ہوتی نہیں ہے، کدھر ہے آپ کے پولیس والے؟ آپ لوگ ایکٹیو ہوں، اس طرح ایکٹیو ہوں
जिस तरह आप आजम स्वाति को अपने प्राइवेट जेट में आप लेकर इधर आए, किधर है आपका एसएसपी, किधर है आपका आईजी, किधर है आपका डीआईजी? मैं आपको बताऊं कि 2 महीने में 3 दफा इस फैजान के साथ ये हादसा हो चुका है। अगर पहले ही आप इन डिकैतों को पकड़ते, आज ये अपने घर पे होता, आज ये सुकून की नींद सो रहा था, आज वो मौत से लड़ रहा है, आज वो बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ है। इसका कसूरवार आईजी सिंध पुलिस, सिंध की इंतजामिया है। मैं मुतालबा करता हूँ आईजी को भी आना चाहिए, डीआईजी को भी आना चाहिए और फौरी तौर पे जो इसके जिन्होंने इन पे हमला किया, जिन्होंने अजहर पे हमला किया, उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुरंगी पे रहम खाएं, कराची पे रहम खाएं। या आपने लावारिस छोड़ा हुआ है, या हमारे लोगों को लावारिस छोड़ा हुआ है। कोई भी दंदनाता आएगा, कहीं से भी आएगा, गोलियां मार के चला जाएगा हमारे लाल को। मैं आपको बता दूं, ये चीज अगर बंद नहीं हुई, हम आईजी ऑफिस के बाहर बैठेंगे, हम सीएम ऑफिस के बाहर बैठेंगे। इंशाल्लाह हम अपने कुरंगी का हक लेना जानते हैं। को लाकर यहाँ बैठाए, किसी खातून ऑफिसर को लाकर यहाँ बैठाए, कम से कम उसके दिल में एहसास तो होगा। हमारे अफसरान जो अच्छे अफसरान हैं, उनको अच्छी पोस्टों पर डाला जाए। एसएचओ को मुअत्तल करने से क्या होगा? क्यों नहीं डीआईजी के ऊपर एक्शन होते? क्यों नहीं डीआईजी अभी तक नाकाम रहा है कि इस कुरंगी और ईस्ट के अंदर जो है, मलिक के अंदर वो अमल अमान कायम कर सके? फौरी तौर पर मैं डिमांड करता हूँ वजीर दाखिला भी रिजाइन दे, जिसकी जिम्मेदारी के अंदर आता है। क्या कर रहा है वो वजीर दाखिला की सीट लेके यहाँ बैठा हुआ है? अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ, तो हम सीएम के खिलाफ एफआईआर और एडिशनल आईजी के खिलाफ एफआईआर